میرے بھائیوں اور دوستو، جیسے کہ ہم نے جمعہ کے خطبے میں آنے والے مہمان کے تعلق سے دیکھا اور سنا بھی، آپ ہمارے درمیان اکثر و بیشتر آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، ہمارے اجلاس میں بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ گجرات سے سورت کے علاقے سے آتے ہیں، اس اعتبار سے ہمارے درمیان آپ کی شخصیت تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اب بلا ہی تمہید و تاخیر کے ہم اپنے مہمان محترم فضیلۃ الشیخ مولانا اسلم مدنی سے بڑے ہی التماس کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہم سامعین کو اپنے موعظ حسنہ سے محظوظ فرمائیں۔ فضیلۃ الشیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ، مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ نہایت ہی قابل احترام علماء اکرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ 134 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت اور ضرورت۔ دینی اخلاق، جسے اپنی زبان میں ہم اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نیکی کے تعلق سے پوچھا گیا تو صحیح مسلم کی روایت ہے 2553 نمبر کی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر، نیکی کیا ہے؟ ہم اور آپ اس دنیا میں نیکی حاصل کرنے، نیکی کا ذخیرہ اکٹھا کرنے اور نیک بننے، دیندار بننے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے، تو نیکی کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، کہا البر حسن الخلق۔ انسان اپنی سیرت سے پہچانا جاتا ہے، انسان انسانیت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر صورت انسان کی بہتر ہے اور سیرت بہتر نہیں تو پھر بسا اوقات اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ سیرت یہ انسان کو انسان بنائے رکھتی ہے، اور جو شخص سیرت کے اعتبار سے انسان نہ بن سکا،
اب وہ نہ مسلم بن سکے گا، نہ مومن بن سکے گا، نہ محسن بن سکے گا، کیونکہ پہلے انسان بنے گا، اس کے بعد ہی پھر وہ مسلم ہوگا، پھر مومن ہوگا، پھر محسن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی نام ہے بہترین اخلاق کا، حسن خلق کا۔ جب تک ہم اور آپ کے ظاہری اعمال میں اسلام کی تعلیمات نظر نہ آئے، ہم اور آپ عمل کے اعتبار سے مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کلام مجید میں ایمان کا لازمی نتیجہ جا بجا عمل صالح بیان کیا گیا ہے۔ 7:5 جو کہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ جو شخص اللہ کے پاس مومن بن کے آئے گا، کون ہے بھائی یہ مومن؟ آگے کا یہ جملہ اس کی تفسیر ہے، قد عمل الصالحات، جس نے اپنے کردار میں اسلام کی تعلیمات، اسلام کی خوبیوں کو اپنایا ہوگا، جس کا کردار، جس کا اخلاق، جس کا روز مرہ کا معمول دینی ہوگا، اسلامی ہوگا، وہ اللہ کے پاس مومن شمار کیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور ایسوں کے لیے بہت بلند و بالا درجات ہیں۔ ہم اور آپ اس سے پہلے کہ مزید اخلاق کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں، یہ 2 حدیثیں سن لیں، کیونکہ یہ 2 حدیث بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ 4696 یہ ابو داؤد کا ریفرنس ہے، اور ایسے ہی 4949 یہ صحیح بخاری کا ہمانہ روایت ہے۔ اس کا لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان جو بھی پیدا کیا گیا ہے اپنے ٹھکانے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کا انجام، اس کا رزلٹ کہ وہ جنتی ہے، وہ دوزخی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی طے کر دیا جاتا ہے۔ کب طے کیا جاتا ہے؟ صحیح بخاری کی وہ دوسری حدیث ہے 3208 نمبر کی، جس میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حدثنا الصادق المصدوق، ہمیں صادق اور مصدوق ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، جب کوئی بھی مدر رحم میں ہوتا ہے، والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس کا پہلا اسٹیج 40 دن کا وہ نطفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتے رہتا ہے۔ جب 120 دن مکمل ہوتے ہیں تب یرسل اللہ ملکا فیؤمر باربع کلمات، ایک فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ 4 چیزیں لے کر کے اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے اس پہ، نظر آئے یا نہ آئے، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ شروع میں لقب کیا ہے؟ الصادق المصدوق، کہنے والی ذات بہت بڑی ہے اور ان کی سچائی بڑی اونچی ہے، اللہ نے انہیں سچ کا خطاب دیا ہے۔ غالباً 33 نمبر کی یہ آیت سورہ زمر کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہر ایک جو مدر رحم میں ہیں 120 دن کے مرحلے پہ، تب اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے 4 چیزوں کے ساتھ، اور یہ 4 چیزیں ہیں اکتب رزقہ واجلہ وعملہ شقی او سعید، روزی اسی وقت طے کر دی جاتی ہے کتنی ملے گی۔ آج انسان
یہ سیکھے وہ سیکھے، ٹھیک ہے، دنیاوی ہنر اور فن جو بھی جائز ہے آپ سیکھیے، لیکن کوئی بھی ہنر اور فن آپ کے معاش میں کمی اور اضافے کا لازمہ نہیں ہے. یہ سیکھیں گے تو ہی دیے جائیں گے، نہیں سیکھیں گے تو نہیں دیے جائیں گے. ہمارا ایمان ہے ابھی یہ 120 دن کے مرحلے پہ ہے جنین، اور یہاں پر اس کی پوری زندگی کی روزی مقدر کر دی گئی، اور اس کی حیات موت تک مقدر کر دی جاتی، کتنا جیے گا اور عمل کیسا کرے گا. 3 شقی و سعید، اگر وہ نیک ہے تو جنتی ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 7 کا ایک ٹکڑا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کا ہے، ایک گروہ دوزخ کا ہے. سعید جو گروہ ہے وہ جنتی ہے، شقی جو گروہ ہے وہ دوزخی ہے. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے، ہم اور آپ بھی اپنا ٹھکانہ پہلے سے تقدیر کی قلم سے تحریر کروا کے آئے ہیں. اب پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اور آپ جنتی ہیں؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو، اہل اسلام کو جنتی بنائے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ ایک انسان جنتی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، اور اخلاق کی اہمیت یا اس کی ضرورت کیوں اتنی زیادہ ہے، اس کا جواب اسی حدیث کے اندر ہے. ہم اور آپ کس ٹھکانے پہ پیدا کیے گئے ہیں یہ ہمارا روز مرہ کا معمول بتلائے گا، ہمارا اخلاق بتلائے گا. دیکھیے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما من کان من اہل السعادہ فییسرون لعمل اہل الجنہ، واما من کان من اہل الشقاوہ فییسرون لعمل اہل النار. جو آدمی دنیا میں جنتی بنا کے پیدا کیا جاتا ہے، اس کے لیے پوری زندگی بھر جب تک وہ جیے گا اللہ جنتی کام آسان کرتے رہتا ہے. اس کی زندگی میں زیادہ تر جنتی کارنامے ہوتے ہیں. اس کی زندگی میں جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، جو اس کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب جنتی والے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. لیکن جو شخص دنیا میں دوزخی ٹھکانے پہ پیدا کیا گیا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں سے کسی کا یہ حشر نہ کرے. اس کی زندگی کا معمول دوزخی کاموں سے، دوزخی افعال سے بھرا ہے. وہ وہی کام کرتا ہے جو گناہ ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جو موصل الی النار ہے، دوزخ کی طرف کھینچنے والا، لے جانے والا ہے. اب یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار حسین ہے، بہتر ہے، شریعت کو جو مطلوب ہے وہ ہے، تو پھر ہم الحمدللہ دنیا میں علامت ہے، نشانی ہے کہ جنتی بنا کے پیدا کیے گئے ہیں. ہر ایک اپنا احتساب کر لے، اس کی بدی زیادہ ہے روز کرنے کے اعتبار سے یا اس کی نیکی زیادہ ہے. ہم اور آپ دنیا کا حساب کرتے ہیں نا، یعنی منافع کتنا ہے، خسارہ کتنا ہے. ایسے ہی روز مرہ ہم جو کرتے ہیں اس میں ہم یہ اپنا احتساب کریں کہ ہمارا روز مرہ کا معمول گناہ والا ہے یا اجر و ثواب والا ہے. اگر گناہ والا ہے تو پھر انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اپنا احتساب کرے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں جنتی بنا کے پیدا کیے جاتے ہیں، جنتی کام یعنی عبادتیں ان کے لیے آسان سے آسان کر دی جاتی ہے. وہ سچائی ایسے بولتے ہیں جس طریقے سے عام گفتگو کرتے ہیں. امانت ان کے یہاں
بہت زیادہ ہے، دیانت کا التزام ان کے یہاں بہت زیادہ ہے، عہد و وفا کا پاس لحاظ ان کے یہاں بہت زیادہ ہیں، ان کے بہتر اخلاق سے ان کے گھرانے ہی نہیں، ان کے آس پڑوس وہ لوگ بھی متاثر ہو کر کے ان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار سے اسلام کو اتنا حسین بنایا ہے، جو لوگ ابھی تلک مشرب بہ اسلام نہیں ہیں پھر بھی وہ اس کے اس حسین کردار کو دیکھ کے، اس کے اس بہترین معاملے کو دیکھ کے جو جنتی خوبی والا ہے، اسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اسلام یہ ہے، کیوں کہ یہ شخص مسلم ہے، اس نے اسلام کی ایسی تصویر پیش کی ہے۔ دنیا میں جو جنتی ہوتے ہیں وہ جنتی کام ایسے ہی کرتے ہیں۔ صحابہ کے قصے ہم نے سنے نا، ایک آواز ادھر سے آئی، یہ کر دو، ابھی کانوں سے آواز ٹکرائی اور انہوں نے وہ خیر وہ بھلائی عمل سے ثابت کر دی۔ بہت اس کی دلیلیں ہیں۔ مثلا بات جمعہ میں آئی تھی تو یہ واقعہ ہی آگے چلاتے ہیں، مطلب انہی کا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آداب الزفاف کتاب ہے 158، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت علی نے ان کو گفٹ میں سونے کی چین دی ہے۔ اللہ کے نبی گھر پہ گئے، جاتے تھے ملنے کے لیے، وفی یدیہا سلسلۃ من ذہب، حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی چین دیکھی۔ ویسے آپ بہت بڑے زاہد تھے، اللہ کے نبی کیا تھے؟ بہت بڑے زاہد۔ زاہد کہتے ہیں جو دنیا میں طاقت کے ہوتے ہوئے بھی ضرورت سے زیادہ دنیا نہ لے۔ اور کیا بہترین تعریف کی ہے، ایک زاہد جب دنیا میں اصل زہد کی زندگی گزارتا ہے، 4102 ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی آئے رسول اللہ سے کہنے لگے، اللہ کے نبی علمنی شیئا احبنی اللہ واحبنی الناس، کوئی ایسا فارمولہ سکھائیے اللہ بھی محبت کرے اور انسان بھی محبت کرے، بندوں کے نزدیک بھی محبوب ہو جاؤں اور ان کے رب کے نزدیک بھی محبوب ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے فارمولہ بتایا، آپ جوامع الکلم دیے گئے تھے، بات بہت مختصر کرتے تھے، لیکن وہ بات معنی کے اعتبار سے مثل سمندر ہوا کرتی۔ 523 یہ حدیث کا ریفرنس ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبی بیان کی کہ 5 ایسی خوبیاں جو میں دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں دیا گیا۔ وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، اور مجھے اللہ نے گفتگو کرنے میں ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت عطا کی ہے کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو سامنے والے سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا ایسا فارمولہ بتائیے، کوئی ایسا نسخہ جس سے کہ اللہ بھی محبت کرے، اللہ کے بندے بھی محبت کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا، پہلا اللہ محبت کرے گا کب؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زاہد بن کے رہو، اللہ کے چہیتے بنے رہو گے۔ رسول اللہ تو سب سے زیادہ اللہ کے چہیتے نا، تو آپ سب سے بڑے ازہد تھے دنیا میں۔ آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی ہے اللہ کا؟ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب، مقرب، پسندیدہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ایک خاتون، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آج کے وقت میں دنیا دوڑتی ہے، یہ لیا جائے وہ لیا جائے، یہاں سے آیا وہاں سے آیا، یہ یعنی ہر جو بھی آ رہا ہے آنے دیا جائے، ہر در آئے در گھسیٹ، جیسے آتا ہے ویسے آنے دو، بس آنا چاہیے۔ ایک طرف یہ حالت ہے آج کی دنیا داروں کی، تو ہمیں رسول اللہ کا یہ عمل سننا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ذہنوں میں بسانی چاہیے۔
ایک خاتون آئی, صحیح مسلم کے جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے 2377 نمبر کی, اللہ کے نبی کا جو بستر ہوا کرتا تھا وہ کھجور کے سخت ترین پٹھوں کا ہوتا تھا, اس لیے جب آپ لیٹتے یا سوتے اور اس کے بعد اٹھتے تو جسم پر اس کے نشانات ظاہر ہوتے. قام رسول اللہ من حسیر وقد اثر فی جنبہ, جیسے ہی حسیر یعنی یہ جو قالین, ماشاءاللہ یہ بہترین ہے, رسول اللہ کا بستر کھجور کے سخت ترین پٹھوں سے بنا ہوا ہوتا اور وہ چٹائی ہوتی جس پہ آپ لیٹا کرتے تھے. دنیا کا سب سے بڑا انسان, سب سے بڑا, اتنا بڑا کہ 53 جو جامع ترمذی کی بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, براق آیا تھا نا, اور اللہ کے نبی کو حرم سے لے کر کے مسجد اقصی پہنچانا تھا, سواری کے لیے تیار نہیں ہوا. فاستصعب علیہ, رسول سوار ہو, یہ براق کے لیے شاق گزرا. حضرت جبریل نے کیا کہا براق سے, فما رکب احد اکرم علی اللہ من ھذا, براق اب تلک تیری پیٹھ پر جو بھی سوار ہوا ہے ان میں سے یہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کرامت والا ہے, سب سے بڑے درجے اور رتبے والا ہے. فرفض عرقہ, پسینے چھوٹ گئے وہیں پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی شان میں, اتنے بڑے انسان. رسول نے خود اپنا مقام بیان کیا, اس پر کوئی فخر نہیں. الفاظ بھی ہیں جیسا کہ 3613 جامع ترمذی کی حدیث, اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم. حشر کی عدالت میں بھی, صرف دنیا تک نہیں, جہاں انبیاء رسول کے زبانی نفسی نفسی ہوگا, وہاں پر بھی اللہ مجھے انبیاء رسول کا امام بنائے گا, انبیاء رسول کا خطیب بنائے گا. سب سے پہلے سب کے حق میں اللہ کی اجازت سے سفارش کے کلمات میں ہی کہوں گا. یہ رسول اللہ کہہ رہے, اتنے بڑے انسان دنیا کے جو انبیاء رسول کے امام ہوں, انبیاء رسول کے سردار ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا سیرت رسول دنیا کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. آج کل ہم چند ٹکوں پہ 4 ٹکوں پر جو اسلام کا سودا کر دیتے ہیں, یہاں وہاں ایسے ہی اپنا دین بیچ دیتے ہیں, نعوذ باللہ. ہمارے پاس ایسے انسان کی سیرت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا, اور آپ کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا. 52 نمبر کیا ہے سورہ احزاب کی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہیں, بہترین نمونہ ہے. کسی خاتون نے وہ بستر دیکھا ہوگا, حضرت عائشہ کے گھرانے میں گھر گئی, نرم ملائم بستر بھیج دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا, آپ نے کہا کس نے بھیجا, واپس کرو. واپس کر دیا گیا. پھر کہا یا عائشہ, تو عائشہ آپ کو علم ہو یا نہ ہو, یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث 2484, حضرت عائشہ سے رسول اللہ کہتے ہیں لو شئت لأجر اللہ معی جبال الذهب والفضہ. کیا سمجھا ہے, مجھے اللہ دے نہیں سکتا تھا, میں لے نہیں سکتا تھا, مجھ کو تو اختیار دیا گیا تھا, ایک پہاڑ نہیں کئی ایک پہاڑ. نبی صرف آپ اپنے لب کو حرکت دیجئے, جنبش کیجئے اپنے لب پہ, ہم کئی پہاڑ آپ کے لیے سونے اور چاندی کا بنا دیں گے. اس حدیث کی دوسری جو بات ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے, 3904 نمبر کی بڑی حدیث ہے. ایسے ہی ممبر رسول پہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اور آپ نے شروعات کی, کہا ان عبدا قد خیرہ اللہ بین من زہرۃ الدنیا و بین ما عند اللہ فاختار ما عند اللہ. ایک بندہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا, دنیا جتنی چاہے دی جائے گی, لے سکے تو لے لے, دی جائے گی, یا پھر جو اللہ کے پاس ہے وہ لے. دنیا اور اللہ کے پاس
ان دونوں میں ایک بندے کو اختیار دیا گیا، یہ بندے رسول ہی ہیں. رسول اپنے آپ کو بندہ کہہ کر کے واقعہ بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر سب سے پہلے سمجھ گئے کہ رسول اللہ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے دنیا کو پیروں تلے رون دیا. اور یہاں پر ایک حدیث یہ بھی ہے 199 نمبر کے صحیح مسلم کی، لکل نبی دعوہ دعوت مستجابہ. ہر نبی کو مارے کھائی نا. رسول اللہ نے کتنی مارے کھائی؟ کسی نبی کسی رسول نے نہیں کھائی. اور 347 صحیح الجامع کا ریفرنس ہے، اذا اصاب احدکم مصیبہ فلیذکر مصیبتہ بی فانہا من اعظم المصائب. جتنا مجھے مارا گیا ہے نا، کسی کو نہیں مارا گیا. اس لیے جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو، میری سیرت پڑھو، مجھے پڑھو. اپنی بڑی سی بڑی مصیبت کو ہیچ سمجھو گے. مارے تو کھائی رسول اللہ نے، اور اس کے بدلے اللہ نے کہا ایک دعا ہر نبی کو دی، آپ کو بھی دیتے ہیں. جو مانگنا ہے مانگ لے، بس اللہ کے قانون سے ٹکرانی نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس دعا کا استعمال نہیں کیا. اللہ کے بندوں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ آپ نے وجہ بھی بتائی. وَإِنِ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ممات وہی لا یشرک باللہ شیئا. میں نے میری دعا کو قیامت تک کے لیے ملتوی کر دیا. حشر کی عدالت میں اس دعا کا استعمال کروں گا. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی امت کی سفارش کے لیے. جس رسول کی آج ہمارے یہاں کیا کہیں، کیا وقعت ہے سنتوں کے اعتبار سے، فرامین کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے. وہ کہنے والے کہتے ہیں نا، نام محمد آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، لیکن پیغام محمد آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. نام محمد آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور پیغام محمد آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. کیا ہے رسول اللہ کا کیا مقام؟ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہماری شفاعت و سفارش کے لیے، جو توحید کو سلامت لے کے حشر کی عدالت میں آئے گا. رسول اللہ نے اپنی دنیاوی دعوت، دنیاوی دعا جو آپ کی کاوشوں کے بدلے آپ کو دی گئی تھی، ہمارے لیے رسول اللہ سے اللہ کی اجازت کے بعد سفارش کے طور پر اس کا استعمال کریں گے. یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم اور آپ پر رسول اللہ کا. ہمارے والد کا بھی نہیں ہے، والدہ کا بھی نہیں ہے، کسی کا نہیں. والد والدہ بھی بس 16 17 18 20 یا پوری زندگی. چلو ٹھیک ہے، قبر میں آئیں گے بھائی، حشر میں آئیں گے. یہ رسول اللہ ہیں جن کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا تو قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی. پوچھا جائے گا نا، ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. 4752 4751 یہ ابو داؤد کا ریفرنس ہے. تو رسول اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ سگے والدین کے ہم پہ نہیں ہیں، کیونکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہماری دنیا نہیں بنائی، رسول اللہ نے ہماری آخرت بھی بنائی ہے. بات دوسری طرف چلی گئی تو رسول اللہ دنیا میں سب سے بڑے زاہد تھے. آپ کو اتنا دیا گیا پھر بھی آپ نے دنیا نہیں لی. یہ سیرت ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. ہم کیوں دنیا کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں؟ دنیا کے لیے سب کچھ نیلام کر دیتے ہیں. اس زندگی کی کیا پانی کے بلبلے سے زیادہ کوئی وقت ہے، کوئی حیثیت ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ہمارے یہاں، ہمارے ہی سماج میں، ہمارے بڑے تھے، ساتھ میں ملا کرتے تھے. عمر اتنی زیادہ نہیں، پھر بھی انسان کا آخری لمحہ یہ عمر کے اعتبار سے طے تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو رب العالمین کی تقدیر ہے. رات میں سوئے صبح اٹھ نہ سکے. یہ 3 دن پہلے کا واقعہ. رات میں سوئے صبح اٹھ نہ سکے. بڑے تھے، عزیز تھے، نمازی تھے، ملا کرتے تھے، اور کوئی زیادہ عمر نہیں. جو پیمانہ ہم نے بنایا ہے نا، ابھی جوانی ہے، جوانی کے بعد ادھیر عمر، پھر اس کے بعد بڑھاپا. کتنے والدین ہم نے دیکھے ہمارے یہاں ہیں جن کی گودوں میں ان کی 1 سے زیادہ اولاد دنیا سے چلی گئی. والد والدہ ہیں لیکن بچے دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ قاعدہ ہے کیا جو پہلے آیا وہی پہلے جائے گا؟
جو بعد میں آیا وہی بعد میں جائے گا. ہم کس زندگی کے لیے سب کچھ نیلام کر رہے ہیں؟ ہمارے رسول کو تو کہا گیا زبان کھولیے، لیکن آپ نے کہا نہیں، ضرورت ہے بس اتنی دنیا لیں گے. اور ضرورت کتنی پتہ ہے آپ کو؟ ایک حدیث آتی ہے، یہ 2 3 4 5 اور اس کے بعد جامع ترمذی کی، من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی. جس آدمی کو امن و امان کے ساتھ گھر میں صبح مل جائے، الحمدللہ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ گھر میں صبح کرتے ہیں نہیں کرتے امن و امان کے ساتھ؟ معافا فی جسدی، اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے عافیت ہے، تندرستی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ. عندہ قوت یوم، ایک دن کی غذا ہو. یہ 3 چیزیں، امن و امان کے ساتھ گھرانے میں صبح، اور جسمانی عافیت، ایک دن کی غذا. کیا ہے بھائی؟ جس کو یہ دے دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ حرزا من الدنیا آمنا فی سربی معافا فی جسدی عندہ قوت یوم کأنہ حیزت لہ الدنیا. پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈالی گئی ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے. کہاں بھاگے جا رہے ہیں ہم؟ ایمان نیلام کرنے کے لیے، اسلام فروش کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. ہم میں سے کس کے پاس اتنا نہیں ہے؟ بتائیے کس کے پاس اتنا نہیں ہے؟ ایک دن کی غذا کا کون مالک نہیں ہے ہم میں سے؟ اس لیے زاہد بننا چاہیے. رسول اللہ زاہد تھے. بیٹی کے گھر گئے، ہاتھ میں سونے کی چین دیکھی. یہ تربیت ہے رسول اللہ کی. اپنے آپ کو ہی دوزخ سے نہیں بچایا. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں، کمال یہ ہے کہ جو آپ کی ماتحتی میں ہے ان کو بھی بچائیں. کیوں؟ انسان اپنی ذات سے کم، جو اس کی ماتحتی میں ہے اس سے پہچانا جاتا ہے. درخت کی اپنی پہچان نہیں ہوتی، پھل اس کی پہچان بنتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں ان کی تربیت میں جو پروان چڑھتے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، کہا ایسرک ان یقول الناس بنت محمد وفی یدہا سلسلۃ من نار. تمہارے لیے یہ بات آسان ہوگی کہ لوگ کہیں رسول اللہ کی لاڈلی، رسول اللہ کی بیٹی، اور ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو سونے کی چین ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ مانگتی ہے. صدقہ اور زکوٰۃ کی طاقت نہیں تو پھر یہ وبال جان ہے. بات آئی تھی کہ جب حکم آتا ہے تو فوراً اس کی تکمیل ہوتی ہے. ادھر سے حکم آیا، کانوں سے ٹکرایا اور عملی ثبوت پیش کر دیا گیا. وہ بات یہاں پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنے کے بعد بیٹھے بھی نہیں، چلے گئے. حضرت فاطمہ کے لیے بہت شوق تھا، یہ حقیقی محبت تھی. آج ہماری محبت صرف ہوائی ہے، فضائی ہے اور ایسے ہی گفتاری ہے جس میں صداقت کا کوئی پہلو نہیں ہے. صحابہ اکرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے. بات ادھر سے کانوں سے ٹکرائی، دوسری طرف نمونہ پیش کر دیا گیا. فوراً اس چین کو بیچ دیا گیا. سونے کی چین تھی، بیچ دی گئی. فاشترى غلاما بثمنها، اس کی قیمت سے غلام خریدا گیا. اور پھر فاعتقت، حضرت فاطمہ نے اس غلام کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا. 1509 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے. جو اللہ کی خاطر غلام کو آزاد کرتا ہے، پورے پارٹس آف دا باڈی جو دنیا میں اس نے غلام کے آزادی میں تبدیل کروائے ہیں، رب العالمین اس کے پارٹس آف دا باڈی کو دوزخ سے آزاد کرے گا. رسول اللہ کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی کہ حضرت فاطمہ نے وہ چین بیچ کر کے غلام کو آزاد کیا. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے فاطمہ کو دوزخ سے آزاد کیا، نجات دی. یہ جیسے ہی کانوں سے آواز ٹکرائی کہ بہتر نہیں ہے، اس کے برعکس جو بہتر عمل تھا اس کا ثبوت پیش کیا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو جتنے بڑے کردار کے مالک ہوتے ہیں
وہ اپنی ماتحتی میں پروان چڑھنے والوں کو بھی اتنا ہی عظیم بناتے ہیں. حضرت فاطمہ اس وجہ سے جنتی خواتین کی سردار نہیں ہوئی کہ وہ امام الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہے، بلکہ رسول اللہ نے ایسی ان کی دینی تربیت کی، ان کی ایسی دینی نشو نما کی. مثال یہاں پر دیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. انسان دنیا میں جنتی تو جنتی عمل سے ہی ہوگا. حضرت عمر کا نام سنا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں. فضیلت کے لیے صرف یہ کہہ دینا کافی ہے. 3686 جامع ترمذی کا ریفرنس، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے. 3682 اور اس کے بعد کی حدیث میں یہاں تک ہے جامع ترمذی میں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان ہمیشہ حق بولتی ہے، کیونکہ حق کی مہر اللہ نے ان کی زبان پہ ثابت کر دی ہے. کیا مقام ہے. اور سب سے بڑے دیندار حضرت عمر، رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے بڑے عالم حضرت عمر. حدیث نہیں پڑھ سکتے، صرف ریفرنس 2390 2391 صحیح مسلم کا ہے. رسول اللہ نے سب سے بڑا دیندار بھی ان کو کہا، سب سے بڑا عالم بھی ان کو کہا. ایک خواب کی وہاں پر تعبیر ہے. حضرت عمر بڑے تو ہوئے لیکن صرف خود ہی بڑے بن گئے. آج ہم میں چند ہیں ماشاء اللہ تہجد گزار بھی ہیں، 5 وقتہ نمازی تو ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے یہ بہترین اخلاق، اپنی یہ بہترین عبادت ذات تک نہ رکھیں. اپنی اولاد کو بھی اس لائق بنائیں. اپنا جیسے دنیاوی وارث ہم بناتے ہیں کہ ہماری جائیداد، ہماری زمین، ہمارا بینک بیلنس یہ ہمارے وارثوں کا ہے، ایسے ہی روحانی وارث بنا کے جائیں. روحانی وارث، ہمارے پاس جو علم ہے، ہمارے پاس جو خوبیاں ہیں، ہمارے پاس جو دین ہے، وہ ہمارے ہمسایہ لوگوں میں آنا چاہیے. یہ ہے ہماری خوبی، ہم دنیا میں اس کے پابند کیے گئے ہیں. 6 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ تحریم کا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، صرف اپنے آپ کو نہیں، اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، گھرانے میں آگ لگ جائے، تو کیا صرف اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، یا پھر جو بھی ہمارے ہمسایہ ہیں، ہمارے اپنے ہیں، زیر تربیت ہے، پہلے انہیں بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے؟ جب ہم دنیا میں اپنے سے پہلے اپنی اولاد کو رکھتے ہیں، ماں باپ کو رکھتے ہیں، اہل و عیال کو رکھتے ہیں، تو دین میں انہیں اپنے سے مقدم کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر جتنا ہم ہیں دین میں اتنا ہی ان کو بنائیں. ہم دوزخ سے بچ رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں بچاتے؟ ہم جنت کی طرف جا رہے تو ان کو لے کے کیوں نہیں جاتے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. دنیا سے بہت بڑی ہے آخرت، اور دنیا کی بھلائی سے بہت بہتر ہے آخرت کی بھلائی. اگر ہم دنیاوی بھلائی اپنے سے زیادہ اپنوں کے لیے سوچتے ہیں، کرتے ہیں، تو ہمیں اخروی بھلائیاں بھی ان کے لیے اسی جذبے یا اس سے زیادہ جذبے سے کرنی چاہیے. حضرت عمر کا مقام سن لیا، لیکن شروع میں ایک جو مثال کہی گئی، درخت اپنے سے نہیں پھل سے پہچانا جاتا ہے. اور اگر اولاد ایسی ہو اور ان کو ایسا بنایا گیا ہو تو خود کا تقوی، خود کی دینداری، خود کا زہد، اس سے بھی بڑھ کر کے ان کو جو ہم نے ہمارا حقیقی وارث بنایا ہے، ساری نیکیاں ان کو بھی ملے گی، ہم کو بھی ملے گی. صحیح نہیں ہے کیا یہ؟ 26702671 جامع ترمذی کا ریفرنس، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اولاد سے بڑھ کے کوئی آخرت کا انویسٹ نہیں ہے. سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. 16301631 یہ جامع یہ صحیح مسلم کا ریفرنس ہے. رسول اللہ نے اولاد میں ہی جو ایک بڑی خوبی ہے علم نافع، صدقہ جاریہ عام ہے، اس کے بعد علم نافع کا لفظ ہے، اس کے بعد ولد صالح ہے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اگر اولاد میں علم نافع آ جائے تو اولاد صالح بھی ہے، علم نافع بھی ہے، یعنی اولاد ہی سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے.
ہم اور آپ کوشش کریں. صحابہ اسی لیے اتنے بڑے مقام کو پہنچے. انہوں نے خود سے جو کیا لیکن جو اپنا میزان حسنات تھا اس کا دروازہ کھلا رکھا. سکھا کے جائیں گے, بتا کے جائیں گے, سمجھا کے جائیں گے, تاکہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو نیکی کا دفتر کھلا رہے. یہ کام ہم کو کرنے چاہیے. دیکھیے ام المومنین ہے, نام ہے حضرت حفصہ. کون ہے؟ بنت عمر ہے, حضرت عمر کی لاڈلی ہے. ایک موقع ہے, مشکل الاثار کا ریفرنس ہے 4615, اور اسی طریقے سے مسند بزار کے اندر ہے 1401. رسول اللہ نے ایک بار طلاق دی. ریزن ہوا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے حدیث میں اس کی وضاحت. طلاق دی اور اس کے بعد کچھ دن گزرے, پھر بعد میں حضرت جبرائیل آئے رسول اللہ کو کہنے. کیا کہا؟ راجع یا محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلاق واپس لیجیے. بندہ یا بندی اس قابل ہونی چاہیے, تب اللہ بھرپور مدد کرتا ہے, بھرپور اعانت کرتا ہے. رب العالمین کے یہاں حمایت بھی ہے, حفاظت بھی ہے, اور ایسے ہی درجات کی بلندی بھی ہے, لیکن اس کے قابل ہونا چاہیے. یہاں پر یہ جو بندی ہے ام المومنین حضرت حفصہ ہے, ان میں یہ لیاقت تھی, یہ قابلیت تھی, اور یہ لیاقت قابلیت والدین کی تربیت سے آئی تھی, گھرانے سے آئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلاق واپس لیجئے. کون کہہ رہا ہے, کس کو کہہ رہا ہے؟ سنیے. کیوں لیجئے؟ لفظ فا یہ تعقیب کے لیے, سوال کا جواب بیان کرنے کے لیے آیا. فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ, یہ حفصہ دن میں بہت زیادہ روزہ رکھتی ہیں, راتوں میں بہت زیادہ قیام کرتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات, انہا زوجتک فی الجنہ, تقدیر کی قلم سے اللہ نے انہیں جنت میں آپ کی بیوی لکھ دیا. جنت میں آپ کی بیوی رہیں گی. یہ دیکھیے بیٹی کن کی ہے؟ بڑے باپ کی ہے, لیکن والد بھی اتنے ہی بڑے ہیں, انہوں نے سکھایا بھی. جو بڑے ہوتے ہیں وہ عظیم کردار اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں, تاکہ جس جگہ جائے, جہاں جائے, اگر ہمارا گھرانہ ان کی وجہ سے جنت نما ہے تو دوسروں کے گھرانے کی زینت بنے تو ان کو جنت نما بنائے. یہ بڑے مربی, بڑے باپ کی پہچان, بڑے اشخاص کی پہچان ہوتی. حضرت عمر خود راتوں میں تہجد کرتے تھے, بچوں کو کرواتے تھے. صرف یہ بچی نہیں, بچے کے تعلق سے بھی ایسی ہی کچھ وضاحت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے 1122, یہ ریفرنس ہے. رسول اللہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا, نعم عبداللہ لو کان یصلی فی اللیل. ساری خوبیاں اے نوجوان آپ کے اندر موجود ہے, ایک خوبی اور زیادہ کر لو, راتوں میں قیام کرنا شروع کر دو. اس کے بعد صحیح بخاری میں ہی ہے, فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. رسول کی بات سنی, ایک مرتبہ ہی سنی تھی. آج حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کتنی بار ہم سنتے ہیں. اس طرح کی نصیحتیں ہم جیسے جو واعظین ہیں, ناصحین آپ کے بیچ آتے رہتے ہیں. ہم باتیں سنتے ہیں لیکن عملی جامہ نہیں پہناتے. صحابہ وہ تھے جو ایک بار سنتے تھے اور سننے کے بعد نتیجہ ثمرہ فوراً ظاہر کرتے تھے. یہ ان کا اخلاق تھا, یہ ان کا ایمان تھا. اسی لیے ایک بار سنا کہ راتوں میں قیام کرو. شادی تب نہیں ہوئی تھی, تب بالکل نوجوان تھے. شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اور اخیر عمر کو پہنچ بھی گئے. پوری زندگی میں وہ راتوں میں کم سوئے, رسول اللہ کی نصیحت کی وجہ سے زیادہ انہوں نے قیام اللیل کیا. یہ ابن عمر ہے. یہ کون ہے؟ ابن عمر ہے. اس لیے بڑے باپ, ان کے بیٹے اور ان کی ماتحتی میں رہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں. ہم صرف خود دیندار نہ بنیں, بچوں کی طرف توجہ دیں, اپنوں کو وقت دیں. آج سب سے زیادہ شکایت یہی ہے, انسان دنیا میں اتنا منہمک, اتنا مصروف ہے, اپنے آپ کو بھول چکا ہے. نہ وہ بیوی کو وقت دیتا ہے, نہ بچوں کو وقت دیتا ہے.
آپ کی مصروفیت اور آپ کا یہ وقت اگر آپ کے اہل و عیال کی نصحت کے لیے، ان کی دینی اخروی کامیابی کے لیے صرف نہ ہوا تو آپ کون سی مصروفیت میں ہیں، آپ کون سی مشغولیت میں ہیں؟ ہمارا سب سے بہترین وقت جو ہماری ذاتی فائدے کے لیے، خاص کر کے اخروی فائدے کے لیے لگے اور ہماری اولاد کی بہترین دینی تربیت کے لیے لگے، یہ ہمارا وقت ہے۔ اس میں ہمیں مصروف ہونا چاہیے، اس میں ہمیں مشغول ہونا چاہیے۔ رسول اللہ اہل و عیال کا بڑا خیال کرتے تھے، وقت دیتے تھے۔ آج شکایت یہی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، یہاں ٹور وہاں ٹور، ایسے ہی یہاں ہیں وہاں ہیں، ملک میں ہیں ملک کے باہر ہیں۔ اگر ہماری مصروفیت ہمیں دین سے دور کرتی ہے، اولاد کی دینی ذمہ داری سے ہمیں دور کرتی ہے، تو یہ مصروفیت قابل لعنت ہے، کیونکہ جو ہمارے لیے فریضہ ہے، واجب ہے، پہلا ہے، ہم اسے ترک کر کے کہاں نفل چھوڑ دیجئے، حقیر ترین چیزوں کی جستجو میں، تلاش میں، جس میں انسان بسا اوقات بہت بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے، اس میں وہ مصروف رہ رہا ہے۔ بہرحال آگے بات چلتی ہے کہ جب انسان دنیا میں جنتی بنا کے پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے اخلاق ثابت کرتے ہیں کہ یہ انسان جنتی ہے۔ اور اخلاق کی اہمیت کی اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی کہ جب جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا رسول اللہ کے سامنے تو آپ نے دو ٹوک کہا۔ شروع میں ہم نے ایک جملہ سنا، نیکی نام ہے بہترین اخلاق کا۔ اب یہ بھی سن لیں کہ جنت میں لوگ سب سے زیادہ کس خوبی کی وجہ سے جائیں گے۔ آج بہت بدقسمتی ہے، یا ایسے ہی یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں، نہیں کہنے چاہیے، لیکن بہت افسردگی کے ساتھ، حیرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے جو نیچ یا ایسے ہی اونچ اور ذلیل حرکات ہیں، خاص کر کے جو نوجوان ہیں، دین سے دور، دین سے بیزار، کتاب و سنت سے منحرف ہیں، ان کے اندر اخلاق کی ایسی بری صفات ہیں کہ ان بری صفات کی وجہ سے وہ ان کے والدین کی تربیت کم، اللہ اس کے رسول کا دین زیادہ بدنام ہوتا ہے۔ آج کیوں دہشت گردی کی شک کی نگاہ سے لوگ اسلام کو دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، یا ایسے ہی اسلام کے تعلق سے لوگ اپنے شکوک شبہات کا اظہار کرتے ہیں، مسلم کے اخلاق کو دیکھ کے، مسلم کے کردار کو دیکھ کے۔ چوری کرنے میں آگے نام انہی کا آتا ہے جن کا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، احمد ہے، محمد ہے، یعنی مسلمان۔ گنڈا گردی کرنے میں نام انہی کا آتا ہے جن کے یہی نام ہیں، راتوں میں پوری رات جگنے، ان کو پریشان کرنے، یا ایسے ہی غیبتیں کرنے، اتہامات لگانے، بہتان تراشی کرنے، جوا کھیلنے، منشیات کا ارتکاب کرنے، اپنے قیمتی اوقات کو ناکامی نامرادی میں صرف کرنے، ان ساری چیزوں میں نام کس کا آتا ہے؟ ہماری پہچان کیا بنی ہوئی پتا ہے؟ رقص، ناچ گانا، ناچنے والے، ناچنے والیاں، ان میں ہم کو عظیم سمجھا جاتا ہے، ان میں ہم کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ہماری پہچان ان میں ہے، جو شیطانی کام ہے، جو شیطانی کردار ہے، اس میں ہماری پہچان بنی گئی۔ ان میں سب سے آگے یہ ہے، اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہماری یہ بری حرکتیں، ہمارے یہ برے اخلاق ہمیں کم بدنام کرتی ہیں، ہمارے والدین کی تربیت پر کم سوال اٹھاتی ہیں، جس دین کے ہم نام لیوا ہیں، اللہ اور اس کے رسول، ان کو زیادہ بدنام کرتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، کیونکہ آج لوگ ہمارے اخلاق کو اسلام بنا کے تولتے ہیں۔ اسلام آئینہ ہے ہم اور آپ کے اخلاق کا۔ جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلم کبھی نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ، ہم اسلام کبھی قبول نہیں کریں گے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ آپ بتلائیے، بہت بار آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لا تعداد، بے حساب حلقہ بگوش اسلام کیا، ان کے ہاتھوں پر بہت بڑی تعداد مشرب اسلام ہوئی۔ کس خوبی کی وجہ سے؟ کس خوبی کی وجہ سے؟ رسول اللہ کے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ صرف یہ ریفرنس آج بہت آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر 4372 سمامہ ابن اسال کا واقعہ۔ صفوان ابن امیہ
کون ہے یہ؟ جیسے اکرمہ بن ابی جہل ہے یا صفوان ابن امیہ ہے. حنین کا مارکا ہے, صحیح مسلم کا ریفرنس ہے 2313. رسول اللہ میرے نزدیک نعوذ باللہ سب سے برے تھے. انہ لابغض الناس الی, میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت تھے نعوذ باللہ. لیکن فما برح یعطینی مئتا من النعم, مئتا من النعم, مئتا من النعم, 300 اونٹ دیے رسول اللہ نے حنین میں مجھے. دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے. کس لیے؟ اگر اسی سے ہی اپنی گردن دوزخ سے بچا سکتے ہو تو کیا ہے. 300 اونٹ. اور یہ سخاوت دیکھ کے, یہ دریا دلی دیکھ کر کے میرے نزدیک فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ, سب سے زیادہ محبوب ہوئے. رسول اللہ مکی زندگی میں شروع میں 13 سال, اس کے بعد آپ مظلوم تھے نا, تب آپ کے پاس کوئی قیادت سیادت یعنی حاکمیت حکومت سلطنت تو نہیں تھی. لیکن ایک وقت آیا 13 دن سے زیادہ آپ رکے مکے میں. لیکن جب 13 دن سے زیادہ رکنے آئے تھے, ایک روایت میں 18, ایک روایت میں 19, سب متفق علیہ روایتیں ہیں. 13 سال میں کتنے لوگ مشرف بے اسلام ہوئے گنے جا سکتے تھے. لیکن 13 دن سے زیادہ میں سورہ نصر وہ نازل ہوئی. یہ قرآن کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ جوق در جوق, فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کس لیے؟ کون سا ایسا کارنامہ ہوا کہ لوگ فوج بنا بنا کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ کے بہترین اخلاق. رسول اللہ فاتح مکہ بن کے مکے میں آئے. آپ نے کہا کسی سے کوئی قصاص نہیں, کسی سے کوئی بدلہ نہیں, کسی سے کوئی انتقام نہیں, جاؤ آج کے دن آزاد ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. انسان منصب یا کرسی کے بڑکپن سے بڑا نہیں ہوتا, اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. قرآن کریم شاہد عدل ہے. سورہ قلم کی آیت نمبر 4, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, نبی آپ اخلاق کے سب سے عظیم منصب پہ فائز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لا تعداد لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اور اتنا بہترین اخلاق, حضرت انس کہتے ہیں, یہ 2312 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے, لوگ آتے تھے دنیا کی خاطر اسلام قبول کرتے. فما یرید ان یسلم الا للدنیا, یہی الفاظ ہیں, صرف دنیا ہی کے لیے اسلام قبول کیا. لیکن ابھی صبح سے شام تک کا وقت گزرا ہے. اللہ کے نبی کی تربیت میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد, نبی کا اخلاق دیکھنے کے بعد, حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما فیہا. صبح سے شام تک کا عرصہ نبی کے اخلاق دیکھے, نبی کی خدمت میں رہے, دنیا ہی کی خاطر اسلام میں آئے تھے. اب اسلام پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہو گیا. یہ رسول اللہ کے اخلاق. ہمارے کیسے؟ ہم نے ہمارے اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کی, کتنے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے. سوال تو ہونا چاہیے نا ہم سے بھی. کتنے لوگ ہماری وجہ سے اسلام سمجھے, اسلام کے قریب آئے, اسلام میں داخل ہوئے. اس کے برعکس کتنے لوگ ہماری بری حرکت, برے اخلاق کی وجہ سے ہم سے دور ہوئے, مسجد سے دور ہوئے, اسلام سے دور ہوئے, اسلامی سماج معاشرے سے دور ہوئے. آج یہ زبانیں فحش بکتی ہیں, گالیاں دیتی ہیں, سب و شتم کرتی ہیں, لان تان کرتی ہے, لوگوں کی عزتیں اتارتی ہیں. یا ایسے ہی یہ ہاتھ, کسی نے ابھی ہمیں ایک جملہ کہا, ہم جملے سے ایکشن کا ریئیکشن نہیں کرتے, فوراً اس کی گردن ناپتے ہیں. یہ ہمارے اخلاق ہیں. ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے, ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہم سے پریشان ہے, ہمارے والدین ہمارے لیے آنسو بہاتے ہیں. اور ذلت کا سب سے ادنا یعنی سب سے آخری مقام, کتنے ہم میں ایسے ہیں نوجوان
جن کے کان یہ بھی سن چکے ان کے والدین کے زبانی، تجھ سے بہتر تو ہم بے اولاد ہوتے، تجھ سے بہتر تو ہم بے اولاد ہوتے، تیری جیسی اولاد ہماری گود میں نہ دی جاتی۔ کیوں؟ والدین تقاضا کرتے ہیں بیٹھو، تمہارے بیٹھنے سے سکون ملتا۔ والدہ کہتی ہے بچہ یہ بیماریاں ہیں، اتنی دوائیں ہیں، کچھ کر اپنی طرف سے، یا ایسے ہی حلال رزق کا انتظام کر کے دوائیوں کا اہتمام۔ بس یہی ہے آپ کی ساری فرمائش ہے، میں اپنا ہی نہیں کر سکتا، میں اپنی ہی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، والدین کی دوائیں جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، آج کے نوجوان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ادھر ادھر سارا صرفہ خرچ کرتے ہیں اور والدین کو ایک پیسہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے کمایا ہے، بس ہماری ذات پہ خرچ کریں گے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی میں والدین نے نسل آگے چلے چراغ روشن کیا، ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہوا والدین کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ انہوں نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ آپ کی زندگی بہتر بنائیں، تو نتیجے میں آپ ان کی زندگی اجاڑ دیں، پیٹ گھما کے کبھی پوچھیں ہی نہ۔ آج ہم دیکھ لیں، اپنا احتساب کر لیں، ہمارے والدین بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ جو وہ جگہیں جہاں پر بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بے یار و مددگار، پہلے تو اوروں کے تعلق سے سنا جاتا تھا، اب شان شوکت سے مسلم بھی اولڈ ایج ہوم والدین کو پٹک کے آ جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ کی جنت ہے جس کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں۔ 2484 الترغیب والترغیب، ایک انسان رسول اللہ کے پاس آیا، صحابی ہیں، یا رسول اللہ انی ارید الجہاد، جہاد کرنا چاہتا۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اُمک حی، آپ کی والدہ بقید حیات ہے؟ کہاں ہاں الحمدللہ۔ الزم رجلیہا فثم جنہ، جاؤ ان کی اطاعت کرو، حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، سکھ پہنچاؤ، ان کے چہروں پر خوشی کو لازم کرو، ان کے دلوں میں فرحت و انبساط جاگزی کرو، یہ تمہاری جنت ہے۔ والد کے تعلق سے کیا کہا؟ آپ کو پتا ہے جنت کے دروازے ہیں، ان کے نام ہیں، باب الریان، باب الصدقہ، باب الصلاح، باب الجہاد، ایک اور نام بھی ہے۔ آج جو لوگ ان کے جنون عشق میں، جنون الفت و محبت میں، ہم یہاں پر کسی کی کسر شانی نہیں کرتے، بیلنس کرنا اور ایسے ہی میانہ روی رکھنا، اعتدال کی زندگی گزارنا، یہ اسلام کا اسلوب ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ آپ سب کے حقوق ادا کیجئے، لیکن کسی کا حق مار کے کسی کے حوالے نہ کیجئے۔ 4 دن ہوئے نہیں ان کی زلفوں کے اسیر بن گئے، اور ایسے ہی بس انہی کی محبت میں گرفتار ہو کر کے جنہوں نے آپ کو یہ مقام دلایا ہے، آپ نے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، ان کی زندگی اجیرن بنا دی۔ 1900 جامع ترمذی کا ریفرنس، ایک شخص رسول اللہ سے کہنے لگا، ابا جان کہتے ہیں طلاق دے دو، بہت محبت ہے، اور ہمارے بیچ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو طلاق کا موجب ہو، صرف والد محترم کہتے ہیں طلاق دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیرا باپ، تیرے والد جنت کا دروازہ ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے باب الوالد۔ جو دنیا میں اپنے والد کا احترام کریں گے، والدین کو سناکھوں پہ بٹھا کے رکھیں گے، ان کی رضامندی ہمیشہ زندگی کا اسلوب یا زندگی کا لائحہ عمل بنائیں گے، وہ جنت کے اس دروازے سے داخل کیے جائیں گے جس کا نام اللہ نے باب الوالد رکھا ہے۔ کتنے گر گئے ہمارے اخلاق کتنے گرے، رذیل اور ایسے ہی قبیح برے ہو گئے کہ پڑوسی تو پریشان ہی پریشان ہیں، والدین تک بھی ہمارے اخلاق سے پریشان ہیں۔
کیوں ہم وقت نہیں دیتے؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا، 2044 جامع ترمذی کا ریفرنس، سئل رسول اللہ عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، سب سے زیادہ کس خوبی کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے کہا اللہ کا تقوی، پورا دین شامل ہے۔ اللہ کے تقوی میں سے خاص کس کو کیا؟ تنزل الملائکہ، فرشتوں کی ایک فوج آتی ہے بھائی لیلۃ القدر میں، لیکن ایک نام خاص کیا گیا، والروح، حضرت جبرائیل۔ کیا جتانے بتانے کے لیے پورے جنس ملائکہ میں یہ مقام جو جبرائیل کا ہے کسی اور فرشتے کا نہیں ہے، اسی لیے ذکر الخاص بعد العام، نوع من الاختصاص۔ یہاں پر اللہ کا تقوی پورا دین شامل ہے، لیکن اس پورے دین میں جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی خوبی حسن الخلق، انسان کے بہترین اخلاق ہیں۔ ہماری جو کتب بینی ہے اس کے ترازو میں جتنا ہم نے پڑھا، ہمارے معلمین نے ہم کو پڑھایا، ہم نے جنت میں جانے والے اور جنت سے محروم ہونے والے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ ان کو ہی پایا ہے کہ جن کے اخلاق حسین سے حسین ہیں وہ جنت میں اس خوبی کی وجہ سے جائیں گے، اور جن کے اخلاق رذیل ہیں وہ اس خامی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ 4801 ابو داؤد کا ریفرنس، لا يدخل الجنت جواز، متکبر جنت میں نہیں جائے گا، اول والا، یا اگر توحید نہیں ہے تو پھر جائے گا ہی نہیں۔ وللجعذری، جو زبان کے اعتبار سے برا، دل کے اعتبار سے برا، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسے ہی ایک حدیث آتی ہے 2554 الترغیب والترہیب کی، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، انسان کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل مستقیم نہ ہو جائے، ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، دل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان صحیح نہ ہو جائے، کیونکہ زیادہ تر بد اخلاقی دل اور زبان سے ہی ہوتی ہے۔ حسد، کینہ، بغض، نفرت یہ دل کی بد اخلاقی، اور زبان سے سب و شتم، لعن طعن یہ زبان کی بد اخلاقی۔ آگے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اخلاق کی گراوٹ انسان کو کہاں لے کے جا رہی؟ حیا۔ حیا کیا ہے؟ انسان کا اخلاق ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2009 جامع ترمذی، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، ایمان کا لازمی زیور حیا ہے۔ 58 نمبر کی حدیث جو کہ مستدرک حاکم کی ہے، الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا ایمان ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ اذا رفع احدہما رفع الآخر، جب حیا جاتی ہے تو ایمان لے کے جاتی ہے۔ حیا کس کا نام ہے؟ اخلاقی زیور ہے حیا۔ تو اگر انسان میں حیا ہے، یہ حیا جنت میں لے کے جائے گی۔ حیا کے اپوزٹ یعنی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، تو یہ جفا ہے، الجفاء فی النار، اور یہ ظلم ہے، بد کرداری ہے، اور بد کرداری یہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے زیادہ تر عمل خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی، ساتوں آسمان ساتوں زمین کے برابر جنت کن کا مقدر ہے؟ اللہ نے کہا 133 نمبر کی آیت سورہ ال عمران کی، اعدت للمتقین، متقین کے لیے ہے، لیکن متقین کی صفات میں پہلی صفت ينفقون فی السراء والضراء، دل کے اتنے کشادہ ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ ذات کے لیے، آن بان شان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، کہ حالات کیسے بھی ہوں، تنگ دست ہو یا ایسے ہی خوشحال ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہ بھی اخلاقی زیور ہے، اخلاق کی بڑی خوبی ہے کہ انسان بخیل نہ ہو، انسان فیاض ہو، سخی ہو۔ اور 1800 صحیح الجامع کا ریفرنس ہے جس میں یہ بات بیان ہے، ان اللہ کریم یحب الکرماء، اللہ کرم والا ہے اور کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی رب العالمین دینے والا ہے، دینے والوں کو خوب پسند کرتا ہے۔ دوسری اخلاقی خوبی
فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. ساتوں آسمان ساتوں زمین کے برابر جنت جن کا مقدر ہے، یہ ان کی دوسری خوبی. غصہ پی جانا یہ بھی بڑی اخلاقی خوبی ہے. شیطانی کھلونا بن جانا یا ایسے ہی غصے میں آ کر کے توڑ پھوڑ کر دینا، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے قریب پر غصے کا اظہار کر دینا، اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا دینا، یہ آج ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن سب سے بڑا بہادر یا ایسے ہی سب سے قابو والا جو عمل ہے، یعنی جس پر کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے. سب سے بڑا مجاہد جو اپنے نفس سے جہاد کرے، سب سے بڑا بہادر جس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو، نفس پر بہادری دکھائے نا. اگر ہم میں طاقت قوت ہے تو یہ طاقت و قوت نفس کے خلاف استعمال کرے، نہ کہ ان کے خلاف. تو جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور ایسے ہی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. آج یہاں سمجھا جاتا ہے کہ معاف کرنا ذلت ہے، معاف کرنا رسوائی ہے. نہیں، ایک پیمانہ طے کیا گیا. 380 ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے. رسول اللہ کہتے ہیں ارحموا ترحموا، لوگو رحم کرو رحم کیے جاؤ گے. آج ہم اپنی اولاد پہ بھی رحم نہیں کرتے، دوسروں پہ کیا رحم کریں گے. اور وہ جو 1924 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کی، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان کے بندے جو بہت رحم کرتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. تو معاف کرنے سے معافی ملتی. اسی لیے رسول اللہ کہہ رہے اغفروا تغفروا، معاف کرو تو معاف کیے جاؤ گے. کتنا ہے وقت ہے؟ 8:30 5 منٹ. اغفروا تغفروا، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے. اس کی مثال آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام مجید میں ایک مزدہ بشارت ہے جو کسی نبی کو نہ مل سکا. سورہ فتح ہے، بالکل ابتدائی آیت ہے، دوسرے نمبر کے لیے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ، ساری خطائیں ہم نے معاف کر دی. رسول اللہ نے کتنا معاف کیا لوگوں کو. ایک قصہ احد میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، کس طرح کا سلوک کیا گیا تھا آپ کے ساتھ. 1792 1793 یہ صحیح مسلم کا ریفرنس ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ انی انظر الی رسول اللہ، رسول اللہ کو میں دیکھ رہا تھا، وَهُوَ يَسْلُطُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، آپ پیشانی سے خون پوچھ رہے تھے. شُجَّ رَأْسُهُ، پورے سر میں خون بھر گیا تھا. اور ایسے ہی کسورت یا کسرت رباعیتہ یا رباعیتہ، رسول اللہ کے 4 دانت دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے. اتنا ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ، پھر بھی زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. اللہ جس لوگوں نے یہ بہیمانہ صفاکانہ اور ظالمانہ سلوک کیا ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، یہ نادان ہیں، انہیں معاف کر دے. میں نے معاف کر دیا. رسول اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا. آج ہمارا سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے، زبان سے زیادتی ہو گئی، ہاتھ سے زیادتی ہو گئی، تعلقات کے اندر ایک سے زیادہ افراد گھر میں رہتے ہیں. اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے. جب برتن ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو بچتے ہیں، افراد ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھی زیادتی ہو جاتی ہے. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کے سینے بھی بڑے ہوتے ہیں، جو عظیم ہوتے ہیں ان کا کردار بھی عظیم ہوتا ہے. ہم نے آج ایسا ہی دیکھا گیا، کئی سال گزر گئے، سگا بھائی ہے، ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کے جنازے پہ حاضری. اس سے پہلے بہت سے ایسے مواقع آئے، خوشیوں کے آئے، غمی کے آئے، کبھی نہیں گئے. کہاں لے کے جانا ہے یہ کبر و نخوت، کہاں لے کے جانا ہے یہ عناد، یہ سرکشی.
کون دنیا میں بڑا ہے، کس کی بڑائی ہمیشہ رہے گی، کیا تھے ہم اور کیا ہیں، لم یکن شیئا مذکورا، سورۃ الانسان کی پہلی آیت ہے۔ نام بھی سورت کا سورہ انسان ہے۔ انسان جو آج فخر کرتا ہے، کل کیا تھا، قابل ذکر چیز نہ تھا۔ کیوں ہم عداوت کو، شقاوت کو بڑھاتے ہیں، معافی ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ معاف کرنے سے اللہ کی طرف سے معافی ملتی ہے۔ معاف کرنے والے ہمیشہ بلند کیے جاتے ہیں۔ 2588 صحیح مسلم۔ 3 ایسی حقیقت ہے جو بظاہر انسان کے لگتی ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، لیکن ہمیں حقیقت جاننی ہے، اس کا فائدہ ہے، اس پر ہی ایمان رکھنا ہے۔ ما نقص صدقۃ من مال، کبھی بھی کوئی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ 100 روپیہ ہے، 50 دیا، لگتا ہے 50 کم ہو گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ اور ایسے ہی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کوئی بندہ کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہو جاتا، حقیر نہیں سمجھا جاتا، اللہ اس کو عزیز بنا کے رکھتا ہے، وہ اللہ کے یہاں باعزت ہوتا ہے۔ ہم کو کہا گیا 10 نمبر کی آیت سورہ فاتر کی، من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، عزت کے طلبگار ہو تو اللہ کے یہاں باعزت بننے کی کوشش کرو۔ اصل عزت وہی ہے جسے اللہ کہہ دے یہ عزیز ہے، یہ باعزت ہے۔ معاف کرنے والے اللہ کے یہاں عزیز ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت عزت والے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے معاف کر دینے میں جھک گئے، معاف کر دینے میں ہم کمتر ہو گئے، لیکن معاف کرنے میں ایک انسان ہمیشہ عزت دیا جاتا ہے۔ اور آگے کا جو آخری اسلوب ہے، یہ اخلاقی جوہر ہے، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، آج کوئی نہیں جھکنا چاہتا، جانور جھکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں اللہ کے بندو، ہم کو تو پیدا ہی کیا گیا جھکنے کے لیے۔ یہ گردن اللہ کے سامنے جھکی رہنی چاہیے، کیوں نہیں اس کے فرامین کے سامنے جھکتے ہیں؟ جانور سے بھی بدتر بن جائیں گے۔ جانور کھانا کیسے کھاتا ہے؟ ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ 77 نمبر کی یہ آیت ہے سورہ حج کی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوا ربکم، یہی ہے تمہارے رب کی عبادت، جھکنا۔ ہم کو پابند کیا گیا جھکنے کے لیے، پھر ایسے ہی تاڑ کے درخت کی طرح کیوں ہیں ہم؟ جو آدمی اللہ کی خاطر جھکتا ہے، جھک جائیے۔ کسی نے کہا ٹھیک ہے ایسا ایسا، ٹھیک ہے بھائی آپ ہی صحیح، آپ نے کہا ہم غلط، آپ صحیح، ہم مان لیتے ہیں اپنی غلطی، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی خاطر جھکتے ہیں، اللہ آپ کو بلند کرے گا، اور جسے اللہ بلند کرے اس سے بلند کوئی ہو سکتا؟ اس لیے رسول اللہ کہہ کے گئے اغفروا تغفروا، لوگوں معاف کرو، معاف کیے جاؤ گے۔ رسول اللہ کو مزد بشارت سنایا گیا کیونکہ آپ نے لوگوں کو زندگی میں بہت زیادہ معاف کیا۔ اور اسی حدیث میں ایک آخری بات، یہ جتنا کچھ ہم نے سنا نا، ویل لاقماع الذین، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جن کے کان کپی کی طرح ہیں۔ وہ تیل ڈالتے ہیں نا کسی چیز میں تو درمیان میں ایک سہارے کے طور پہ رکھتے ہیں، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، تیل اس کی مدد سے جالون کے اندر، مشکزے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسی کو قمع بولتے ہیں، اقماع۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جن کے کان ایسے ہونا ان کے لیے تباہی ہے۔ کیوں؟ ان کے کان سنتے ہیں اور وہ آواز پھر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے۔ سن کے انسنی کرنا، جیسے وہ تیل اس کے سہارے ڈالا جاتا ہے تو کیا اس میں تیل رکتا ہے یا نیچے سے نکل کے مشکزے میں چلا جاتا ہے؟ کان ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں کہا گیا سنو تو فرما برداری کا۔ 2 گروہ ہیں، ایک سننے والے، فرما برداری کرنے والے، سمعنا وَأَطَعْنَا 5 سورہ نور کا ریفرنس، اولئک هم المفلحون، فلاح یابی کا کرو۔ 4-6 نمبر کا، ایسے 9-3 نمبر کا، 4-6 سورہ نساء ہے اور 9-3 یہ سورہ بقرہ ہے، سمعنا وعصینا، سنا اور نافرمانی کی۔ یہ کون ہیں؟ اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن۔
ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں. 21 نمبر کی آیت سورہ انفال کی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے سن کے انسنی کر دی. جو باتیں بتائی گئی ہے, آج سماج میں اخلاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنے بہترین اخلاق سے ثابت کریں کہ ہم پریکٹیکل مسلم ہیں. اسلام یہ ہے, یہ اسلام کی تصویر ہے جو ہمارا اخلاق بتا رہا ہے, تاکہ دوسرے لوگ ہمارے بہترین اخلاق کی وجہ سے اسلام کے قریب آئیں, اسلام کو پڑھیں, اسلام کو سمجھیں, اسلام کو قبول کریں. نہ کہ جیسے آج ہم اور آپ کی رفتار بے ڈھنگی ہے, ہم کو تولا جا رہا ہے کہ اسلام ایسا ہے, اسلام ایسا ہے. اگر یہی اسلام ہے تو ہمیں منظور نہیں, یہی اسلام ہے تو ہمیں مقبول نہیں, کیونکہ اسلام میں خوبیاں ہیں, اسلام کے اندر خیر ہی خیر ہے, اسلام میں شر نہیں ہے, اسلام کے اندر برائی نہیں ہے. تو جو اسلام والا ہے اس میں بھی خیر کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے, خیر خیر ہی ہونا چاہیے. بدی کا پہلو ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, ان پہلوؤں سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے, برائیوں کو مٹانا چاہیے, برائیوں کے تعلق سے معافی مانگنی چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے اخلاق حسین کرنے اور جو دعا رسول اللہ نے سکھائی ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ یہ جسم جتنا حسین بنایا ہے اس سے بھی زیادہ ہماری سیرت اور ہمارے اخلاق کو حسین بنا دے. اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ, ان میں سے جو زیادہ تر بہتر ہیں اسے, اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.